وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہمارے حاجی ہیں کہ غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ کھانا جو ہے یار ہوسٹس دیتی ہے نا، جس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے جائز ہے؟ میں ایک دفعہ پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف میں اکیلا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری تو یہ ہوسٹس آئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں کئی دن جلسے کر کر کے جاگا ہوا ہوں، بس مہربانی کریں مجھے سونے دیں۔ اور نے کہا جی مجھے پائلٹ نے ہدایت کی ہے کہ میں مکی صاحب کا خصوصی خیال رکھو اور خود اور جو چیز کہیں وہ پکا کے پیش کرو۔ میں نے کہا بیوی میں نے نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے میں کوئی بزرگ بن جاؤں گا؟ میں تو اور گناہگار ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے۔ بہرحال اس نے کہا جی آپ کی مرضی۔ میں نے کہا بس میری مرضی یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے آئندہ آ کے ڈسٹرب نہ کرنا، کیونکہ اس پورے ایریے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے، تو ایک اکیلی عورت ہو، اکیلا مرد ہو، تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اس کو بھی پھر بات سمجھ آ گئی، اللہ جزائے خیر دے، وہ پھر تنگ نہیں کیا۔ بہرحال اگر ایک لڑکی نے غلطی کی، اس سے گناہ ہوا، پھر اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، وہاں خوش توبہ کر لے، بس پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بلا وجہ یعنی باتیں کر کے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو اور بھول جاؤ، پھر گناہوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ ایک آدمی ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام نہیں باندھتا اور کہتا ہے کہ میرا جو پیر ہے اس کو یہاں سے احرام باندھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں کون سا ایسا پیر ہے جاہل جس کو حضور کی میقات سے اجازت نہیں ملی؟ یعنی وہ تو بد نصیب پیر ہوا نا۔ ذوالحلیفہ سے تو حضور نے، حضور پاک سے بڑا پیر کون ہے؟ سب آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب حضور نے احرام باندھا تمہارے پیر کا کوئی دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ معلوم یہی ہوتا ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہوگا نا عمرے سے۔ یہاں بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کا ایک پیر آیا ہوا تھا، وہ حرم میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، تو ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنی بڑی جماعت کے آپ بڑے ہیں اور پھر آپ کو اللہ نے عمرہ نصیب فرمایا ہے، آپ مسجد الحرام میں نماز نہیں پڑھتے؟ فرمانے کہ بھائی میں کیسے پڑھوں؟ ایک نماز مجھے پڑھانے کے لیے حضرت عبدالقادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، دوسری نماز کے لیے فلاں بزرگ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھانا نہیں بھیجتے ساتھ؟ کھانا تو آپ ہمارے ہوٹل کا کھا کھا کے ختم کر چکے ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ جو آتے ہیں ان کو کہیں کہ ایک پلیٹ آپ کے لیے کھانا تو لایا کریں، ایک بہانے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا سیاست میں کیا کام ہے؟ علماء نہیں آئیں گے سیاست میں تو پھر یہی ہوگا جو حشر ہو رہا ہے۔ جب لوگ آئیں گے غلط تو نتیجے بھی غلط نکلیں گے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں نماز کا ثواب زیادہ، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تبلیغ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والی بات ہے نا۔ بہرحال کہتے ہیں جی احمد رضا خان کے قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میلاد کا حکم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں میلاد کا حکم ہے؟ تم باقی قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لو نا، وہ تو تھا ہی بریلوی بیچارہ، ساری زندگی میلاد ہی کرتا رہا۔ اللہ مغفرت کرے، ہم تو دعا نظر بد کے بارے میں لا حول پڑھا کریں۔